السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نرسنگ کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں گورنمنٹ میں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو آج بھی ہم آپ کو جیسے ہے کہ ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اور 23 دسمبر جو ہے نا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، یعنی کہ اپلائی کلوزنگ ڈیٹ ہے۔ تو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے اپلائی کرنا ہے اور میرٹ کیا ہوگا اور آپ کو کس کالج میں اپلائی کرنا ہے، یہ ہم آپ کو جو ہے نا آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے نا یہ 4 ایئر نرسنگ پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں 44 کالجز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 43 کالجز تو فیمیلز کے لیے ہیں، یعنی کہ گرلز جو ہے نا 43 کالجز میں اپلائی کر سکتی ہیں، اور جو میل ہیں وہ صرف ایک کالج شادرہ کالج میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے انہوں نے نمبر آف سیٹس بھی دے دی ہیں کہ کس کالج میں کتنی سیٹس ہیں، KEMU میں 100 ہیں، باقی 100 میں، اور DHQs جو جتنے بھی DHQs ہیں مظفر گڑھ، بھکڑ، لیا وغیرہ، تو ان میں بہاری، تو ان سب میں 50-50 کی سیٹس ہیں، لیکن جو ہمارا شادرہ ہاسپٹل لاہور میل کے لیے ہے اس میں 100 سیٹس ہیں۔ اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے نا پاکستان نرسنگ ایڈمیشن سسٹم کی جو ہے ویب سائٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پورٹل اوپن ہے، وہاں پہ آپ نے جا کے اپلائی کر دینا ہے۔ وہاں پہ آپ نے اپلائی اس طرح خود سے نہیں کرنا۔ پہلی بات اب یہ یاد رکھیں کہ اپلائی آپ نے نہیں کرنا اپنے موبائل سے، آپ نے اپلائی کبھی بھی نہیں کرنا، آپ نے موبائل سے اپلائی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کمپیوٹر کی دکان یا کسی ایسی شاپ پر جائیں اب آن لائن اپلائی کروانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو آن لائن اپلائی وغیرہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان سے آپ اپلائی کروائیں، وہ صحیح اپلائی کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے نا ساتھ لے کر جانے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے جو ہے نا ادھر بھی انہوں نے کرائٹیریا دے دیا ہے کہ میٹرک ود سائنس ہو، اور FSC بھی 50% مارکس پلس ود سائنس پری میڈیکل، ٹھیک ہے نا۔ ایج لمٹ بھی 35 ایئرز ہے، اور ڈومیسائل صرف پنجاب کا چلے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اور ڈاکومنٹس میں آپ نے اپنے ساتھ اپنے ID کارڈ لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اوریجنل، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اپنے فادر کا ID کارڈ لے کر جانا ہے، اپنی جو ہے نا بلیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنی فوٹو لے کر جو ہے نا وہ ہو آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں میٹرک کا رزلٹ کارڈ اور اس کی سرٹیفکیٹ سند، اور FSC کا رزلٹ کارڈ اور سند، اور جو ہے نا ڈومیسائل پنجاب کا، وہ بھی آپ نے لے کر جانا ہے۔ اس کے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ وہ ڈاکومنٹ سب سے پہلے یہ بات دیکھ لیں کہ اٹیسٹڈ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے IBCC سے اٹیسٹ کرا لینا ہے، یا کسی بھی 17 گریڈ کے آفیسر جیسے اٹیسٹ ہوتے ہیں نا، آپ نے وہ اٹیسٹ کرا کے ہی اس کی کاپیز جو ہے نا وہ آن لائن اپلائی کے پورٹل کے اوپر جو ہے نا آپ نے وہ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے نا، اپلوڈ کرنی ہے۔ اٹیسٹڈ کاپیز ہی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پھر اگر آپ اٹیسٹڈ کاپیز نہیں کریں گے، یا آپ کے جو ہے نا اوریجنل کی ہی سینڈ کر، اوریجنل کی ہی لگانی ہے، یا اوریجنل نہیں ہوں گی، یا اٹیسٹڈ نہیں ہوں گی، یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو وہ آپ ریجیکٹ ہو جائے گی، آپ کی جو ہے نا جو ایڈمیشن ہوگا وہ آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس سے پہلے ریجیکٹڈ لسٹ بھی آتی ہیں، یعنی جن کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پھر ان کو ایک بار پھر چانس ملتا ہے۔ جن کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ دوبارہ سے مطلب اپلائی کریں، یعنی کہ ان کا جو بھی پرابلم ہے اس کو ٹھیک کریں، یا جیسے جس کا کسی کا ID کارڈ نمبر صحیح نہیں آتا، اپلوڈ ہی صحیح نہیں ہوتا، یا کسی کا سرٹیفکیٹ اپلوڈ صحیح نہیں ہوتا، یا اٹیسٹ نہیں ہوتا، یا کوئی بھی پرابلم ہو تو، یا کسی کی فوٹو کلیئر نہیں ہوتی، اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے بھی ریجیکٹڈ لسٹ آ جاتی ہیں۔ پھر اس کو کلیئر کروانی ہوتی ہیں، وہیں پہ اپنے جو قریبی کوئی DHQ ہاسپٹل ہو یا کالج ہو وہاں پہ جا کے کرانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اپلائی کمپلیٹ ہوگی نا، آپ ابھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہوں، آپ نے جا کے اپلائی کر لینا ہے، 23 دسمبر سے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے۔ ابھی ان دنوں میں ابھی 3-4 دن کے بعد چھوڑ کر آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک پورٹل کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جو ہے نا وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا پورٹل۔ آپ نے 3-4 دن چھوڑ کے جو ہے نا اپلائی کرنا ہے، یعنی درمیان میں ہی، یعنی کہ آپ اس طرح کر لیں کہ 15-16 دسمبر کو اپلائی کر لیں، 23 دسمبر سے پہلے بھی ہو جائے گا، اور شروع میں بھی نہیں کرنا، کیونکہ ابھی پورٹل کے کافی مسئلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایڈمیشن ہی نہ جائے آگے، ٹھیک ہے نا، کسی سسٹم کے ایشو کی وجہ سے۔ اس طرح ابھی ہم اسٹوڈنٹس کو ہیں منع کر رہے ہیں کہ وہ ابھی نہ کریں، درمیان میں کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ نے کالج کی سلیکشن کا آئے گا، جب آپ یہ سارا کچھ جو ہے نا اپنا ڈاکومنٹس اپلوڈ کر لیں گے، پھر آپ کا کالج کا سلیکشن آئے گا کہ آپ کس کالج میں جانا چاہتے ہیں، وہ پہلے آپ سے پوچھیں گے۔ جو فیمیلز ہیں
وہ ایک ہی ساتھ 43 کالجز بھی سلیکٹ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ 43 کالجز سلیکٹ کریں گی تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی کالج میں آپ کا نام دے دیں۔ میرٹ لسٹ جب میرٹ لسٹ لگے گی تو کسی بھی کالج میں آپ کا نام آ جائے گا، یا اس طرح پریفرنس ہوتی ہے کہ اگر آپ فرسٹ نمبر پہ، جیسے اب ایک کالج ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج، ٹھیک ہے نا، کالج آف نرسنگ، اگر آپ اس کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں، پہلے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں نمبر 1 پہ، تو پروبیبلی 80% چانس ہے کہ آپ کا پہلے نام اسی میں آئے گا۔ سیکنڈ میرٹ لسٹ لگے گی تو اس میں بھی نام ہو سکتا ہے آپ کا اسی میں ہی آئے۔ اگر آپ سیکنڈ پہ کوئی اور کالج DHQ بھکر رکھ لیتے ہیں، پھر اسی طرح آپ ایسی سلیکشن آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سے کالج میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی نزدیک ترین کالج ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے نزدیک ترین کالج سلیکٹ کریں، کیونکہ ہاسٹل کے مسائل کافی زیادہ ہیں، آکوپیشن ختم ہے، کافی کالجز ہیں، ٹھیک ہے، نرسنگ کالجز، اس سے پہلے بھی کافی ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں، 3-4 سال اب ریگولر ہو رہے ہیں، تو جو ہے نا اب وہاں پہ نہ ہاسٹل میں اکوپیشن ہے، جگہ بچی ہے، اور نہ ہی کالج میں، ٹھیک ہے نا، تو اسٹے کافی مشکل ہو رہا ہے ہاسٹل میں، ٹھیک ہے نا، رومز وغیرہ نہیں مل رہے زیادہ، ہو سکتا ہے آپ کو پرائیویٹ رہنا پڑے، تو اس لیے آپ کو جو ہے نا کرنا پڑے گا، اس لیے اپنے نزدیک ترین یعنی کہ اپنے گھر کے نزدیک ہی کوئی جو ہے نا کالج سلیکٹ کر لیں۔ تو پریفرنس جو ہے نا، پریفرنس کی بنیاد پہ فیمیلز جو ہے نا 43 کالجز میں سے کسی ایک، اگر آپ ایک ہی کالج سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ 43 کالجز میں صرف ایک کالج آپ سلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کا اسی میں نام آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ایک سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ نے جس کو پہلے نمبر پر رکھا ہوگا اس میں ہی آپ کا نام آئے گا، تو اس لیے آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک ہی کالج سلیکٹ کرتی ہیں کہ جس میں آپ نے جانا ہے، یا آپ ایک سے زیادہ کرتی ہیں، 5 کر دیتے ہیں، 10 کر دیتے ہیں، 15 کر دیتے ہیں، یا پورے 43 کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی میں بھی نام آ جائے۔ اگر آپ فرسٹ پریفرنس پہ جس کو بھی رکھیں گے نا اس میں ہی آپ کا نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور میل تو صرف ایک ہی کالج ہے ان کا 100 سیٹس والا شادرہ، تو اس میں جو ہے نا آپ نے اپلائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کلوزنگ میرٹ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلوزنگ میرٹ ویسے کہہ رہے ہیں کہ 930 پلس ہو سکتا ہے، یا 930 سے نیچے بھی میرٹ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میل کا تو کافی ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ مختلف جو ہے نا DHQs کے یہ جو میرٹ دیے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے پروبیبلی کہ یہ میرٹ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کلوزنگ میرٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس 933 تک پہنچ جائے۔ اوکے، آپ کسی بھی کالج میں اپلائی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا اپلائی ہو جائے گا اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں۔ بیسٹ آف لک۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نرسنگ کے حوالے سے اور بھی اپڈیٹس جو ہے نا ملتی رہیں۔